انہی میں سے حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ اب آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام محمد ہے، جو نام والد کی طرف سے رکھا گیا، اور آپ بیٹے کس کے ہیں؟ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے کس کے ہیں؟ سیدنا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، اور میدان کربلا میں آپ بھی شریک ہوئے، اور اس وقت آپ کی عمر یعنی حضرت امام محمد الباقر، آپ کی عمر اس وقت 4 سال کے قریب تھی۔ 57 ہجری میں یکم رجب کو آپ کی ولادت ذکر کی جاتی ہے، تو اس لحاظ سے 61 ہجری میں 4 سال کے بعد جو کربلا کا واقعہ پیش آیا، تو آپ کی عمر اس وقت تقریباً 4 سال بنتی ہے۔ تو اب آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام محمد ہے۔ اب الباقر کیوں کہا جاتا ہے؟ محمد الباقر، باقر جو لفظ ہے یہ نکلا ہے بقرہ سے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کھولنا، کسی چیز کو وسعت دینا، کسی چیز کو کھولنا۔ اب علماء نے اس کا معنی اس انداز میں بیان کیا ہے، ہوا باقر العلم و جامعہ، آپ علم کو جمع کرنے والے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے وقت میں، اپنے دور میں، آپ کی حیات میں اگر کسی کو علوم نبویہ کا وارث بنایا تھا تو حضرت امام محمد الباقر کی ذات ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، میں اکثر اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات بھی کہتا ہوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور صحابہ تابعین میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ واحد ایک ہی ذات ہمیں نظر آتی ہے حضور کے بعد، جس نے منبر پر کھڑے ہو کر یہ جملہ بولا ہے سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ تمہیں علی نظر نہ آئے، جو علی سے پوچھنا ہے پوچھ لو۔ حضور آپ پر تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہر وقت رب کے ساتھ تعلق ہے، رب تعالیٰ نے ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہوا ہے۔ اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم چونکہ حضور کی خاص تربیت میں رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساری زندگی رہے، اس وجہ سے وہ خاص علوم رب تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ اور پھر آپ کی تربیت میں حضرت امام حسن و حسین رہے، ان کی تربیت میں حضرت امام زین العابدین رہے، ان کی تربیت میں، اپنے والد کی تربیت میں امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین کی تربیت میں تقریباً 35 سال رہے۔ اب ہم بھی اپنے بچوں کو گھر میں سکھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، چھوٹے سے بچے کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور اولاد وہ والدین کی تربیت کا ایک مظہر ہوتا ہے۔ اولاد کو دیکھ کر بندہ اندازہ کر سکتا ہے کہ والدین نے اس کی تربیت کیسی کی ہوگی۔ تو آپ اندازہ کریں، خاندان نبوت کی تربیت وہ دنیا کی سب سے اعلیٰ تربیت ہی ہو سکتی ہے، اور اس سے بہتر کوئی کائنات میں تربیت کسی کی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے کنوز المعارف و حقائق الاحکامی، کہ آپ نے جو معارف ہیں، معرفت کے خزانے ہیں، ان کو کھولا ہے، اور رب تعالیٰ کے دین کے احکامات کی حقائق کو آپ جاننے والے تھے۔ اور علم میں آپ کو رب تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ امام ابن حجر المکی الصواعق المحرقہ میں لکھتے ہیں، اور امام ابن حجر مکی جو ہیں یہ اپنے وقت کے حرم کے امام بھی تھے، قاضی بھی تھے، یعنی مکہ المکرمہ میں قاضی بھی تھے، امام بھی تھے۔ آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ صرف وہ بندہ جس کے دل میں اہل بیت کے بارے میں حسد ہے، یا اہل بیت کے بارے میں بغض ہے، یا اہل بیت کو اچھا نہیں سمجھتا، صرف وہ بندہ انکار کر سکتا ہے کہ امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے پاس کوئی خاص علم نہیں تھا، وگرنہ سارے علماء، سارے محدثین اس وقت کے اور بعد میں آنے والے، وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اپنے وقت میں
آل رسول میں سب سے زیادہ علمی مقام حضرت امام محمد الباقر کو عطا فرمایا۔ اور آپ کا علم، اور پھر ظاہری بات ہے جس بندے کے پاس علم ہوتا ہے، علم زیادہ ہوتا ہے، اور وہ بندہ با عمل بھی ہو تو پھر اس کا عمل بھی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ جس کے پاس علم زیادہ ہے وہ با عمل ہے تو وہ با عمل بھی کمال کا ہے، جس کے پاس علم کمال کا ہے اس کے پاس عمل بھی کمال کا ہے۔